نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام الحفیظ الحافظ کی وضاحت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ حسی بھی ہوتی ہے، وہ معنوی بھی ہوتی ہے، وہ خاص بھی ہوتی ہے، وہ عام بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہر نام جس طرح سے پرفیکشن کے لیول پر ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام بھی پرفیکشن کے لیول پر کام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان ربی علی کل شیء حفیظ، سورہ ہود آیا 57 کہ نبی نے کہا اپنی قوم سے کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، سورہ سبا آیا 21، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پھر سورہ الشورى آیا 6 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں۔ اللہ حفیظ علیہم کا یہاں پر معنی کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو یاد ہیں، یعنی معنوی انٹینجبل حفاظت، انسانوں کے اعمال کا محافظ، ان دا سینس کہ ان کو یاد رکھے ہوئے ہے، کوئی چیز اس سے گم نہیں ہوتی، کوئی چیز اس سے مس نہیں ہوتی۔ کس نے اللہ کو چھوڑ کر کب کسی کو کارساز بنایا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور جو پہلی دو آیات ہیں اس میں تو علی کل شیء حفیظ ہے، یعنی ہر چیز کی وہ حفاظت کرتا ہے، ہر چیز کو وہ احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اور پھر اسی آیت کا آگے ہے وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو، یعنی نگران نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورہ یوسف آیا 64۔ بس اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو جب بھیجا تھا اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ تو انہوں نے ساتھ یہ فرمایا تھا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بنیامین کو مصر لے کر جا رہے تھے۔ تو یہ جو اتنی خوبصورت ایک احساس ہے کہ کوئی انسان گھر سے چلنے لگے تو اس کے لیے جو گھر والا ہے وہ یہ پڑھے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ تعالیٰ بہترین حافظ ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اچھا، یہ بنیامین کو جب مصر لے کر جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کیونکہ ایک لمبا سفر تھا، اس سے پہلے وہ ایک جو ہے دھچکا وہ کھا چکے ہوئے تھے انہی اپنے بیٹوں کے ذریعے سے، انہی کی ایک حرکت کی وجہ سے وہ یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ کھو چکے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حافظ ہونے یا الحفیظ ہونے پر کتنا توکل ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام نے دوسرا بیٹا بھی انہی بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی ہے، کنویں میں حفاظت کی، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور بخیر و عافیت ایک ڈول کے اندر وہ بیٹھ کر تو اس میں سے نکال لیے گئے۔ پھر اسی طرح سے عزیز مصر کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی حفاظت کی، کنویں میں جان کی حفاظت کی ہے، اور عزیز مصر کے گھر میں عزت کی حفاظت کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس وقت جو طریقہ تھا حفاظت کا، ایک وقت پہ یہ تھا کہ قافلہ بھیج دیا جنہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، اور دوسرے وقت پر لولا رآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو یعنی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گناہ میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہو جاتے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا وَہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا،
کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لولا رآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو یہ حفاظت تھی۔ عین وقت پر انسان کا ضمیر جاگ جانا، عین وقت پر انسان کو سمجھ آ جانا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، یہ انسان کے ایمان کی حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس کو آزماتے رہتے ہیں، اور جو ہی دیکھتے ہیں نا کہ اس کا ایمان کمزور پڑنے لگا ہے تو آزمائش بھی ہلکی کر دیتے ہیں۔ جتنی جتنی وہ لے سکتا ہے اپنے ایمان کو کمپرومائز کیے بغیر، اتنی اتنی اس کے اوپر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو حفاظت کا جو پرفیکشن کا معیار ہے یا جو وسعت ہے حفاظت کی، وہ ہمیں آیت الکرسی کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں حفاظت ان دونوں کی، یعنی زمین و آسمان کی۔ تو صرف یہ نہیں کہ انسان کی ٹینجبل اور انٹینجبل حفاظت ہو رہی ہے، حسی و معنوی حفاظت ہو رہی ہے، بلکہ اس دنیا کی، اس کائنات کی ہر مخلوق کی حفاظت ہو رہی ہے، ایک ایک پتے کی، ایک ایک مائکروسکوپک آرگنزم کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے رزق کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی بقا کی حفاظت ہو رہی ہے، اس نے کیسے زندہ رہنا ہے، اس کا نیچرل ہیبیٹیٹ جو ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ہیبیٹیٹس پیدا کیے ہیں اور کتنے محفوظ بنائے ہیں۔ آپ دیکھیں بلیں جو جانوروں کی ہیں، کتنے محفوظ مقامات ہوتے ہیں جانور کی نیچر کے مطابق۔ چیونٹیوں کی دیکھ لیں، سانپ کی دیکھیں، چوہے کی دیکھیں، یعنی کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی حفاظت کی ہے، اس کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اسی کے مطابق۔ پھر اسی طرح سے سورہ الانبیاء آیا 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ پھر فرمایا، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت کا ایک اور ٹینجنٹ، حفاظت کا ایک اور ایسپیکٹ قرآن کے بارے میں، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے الفاظ کی، اس کی تفسیر کی، اس کے معنی کی۔ لوگوں نے لاکھ کوشش کی ان کو بدلنے کی، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تبدیل نہیں ہونے دیا۔ کسی نے اگر کوئی کوشش کی ہے قرآن کے کسی احکامات کو ٹیمپر کرنے کی، تو وہ یا تو ختم ہو گئی بات، اور یا پھر وہ مائنورٹی رہی ہے، مکمل طور پر اس کو کبھی بھی کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنا تھا تو آسمانوں پر پہرے لگا دیے گئے، یہاں تک کہ جو جنات ہیں جو وہ اوپر جاتے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کتنے سخت پہرے ہیں۔ یہ سب محافظت تھی، یہ حفاظت تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کو محفوظ کیا گیا، آپ کو کبھی قرآن حکیم بھولا نہیں، پھر اس کو مومنوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا گیا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی خواتین ہیں کہ جو اس کو حفظ کرتی ہیں یا اس کے ایک پورشن کو حفظ کرتی ہیں، اور پھر اس کو کتاب کی شکل بھی دے دی گئی۔ اور یہ سارے کے سارے اس کی حفاظت کے مختلف طریقے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنائے۔ یہ دونوں عظیم الشان نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، الحفیظ اور الحافظ، اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کی صفت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے۔ اب یہ دو معنی پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، وہ حفاظت جو اس کے علم کے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے ذریعے وہ سب معلومات رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور حفظ کے مقابلے میں ہے بھول جانا، تو اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنے آپ کو قرآن حکیم میں بھول سے پاک قرار دیا ہے، کیونکہ وہ حفظ اور علم میں کمال رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سورہ مریم آیا 64، کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو سورہ طٰہٰ آیا 52 میں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا، قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى،
اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، وہ نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ المجادلہ آیا 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، اس کو اللہ نے شمار کیا اور وہ بھول گئے۔ لوگ تو بھول گئے ہیں لیکن اللہ نے ایک ایک چیز شمار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی گن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لغزشیں اور برائیاں بھی گن رہے ہیں، اور ہر نیکی کا بدلہ تبھی ملے گا نا جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز محفوظ ہوگی نامہ اعمال میں، تو نیکی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کے اعمال کو محفوظ کرتا ہے، ان کے اقوال کو شمار کرتا ہے اور ان کی نیتوں کو جانتا ہے، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہر چیز اس نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القمر آیا 52-53 میں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چیز جو وہ کرتے ہیں وہ صحیفوں میں ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی گئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے وہ بھی مقرر کر رکھے ہیں، جو کہ بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ الطارق آیا 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی متنفس، کوئی جان ایسی نہیں مگر یہ کہ اس پر ایک نگران مقرر ہے، ایک محافظ مقرر ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ الانفطار آیا 10-12 وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگہبان ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو حفظ کے اس مفہوم کا تو تقاضا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے ظاہر کا بھی، اس کے باطن کا بھی، پوشیدہ بھی، اعلانیہ بھی، سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے، اور ان صحیفوں میں بھی ہے لکھا ہوا جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد کا، مقدار کا پورا علم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنے عدل کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ لوگوں کو بدلہ بھی دیں گے۔ اور اگر یہ حفاظت نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ ہمارے تو بہت سے عمل جو ہیں وہ کھو گئے ہیں، میں نے فلاں عمل کیا تھا وہ تو درج نہیں ہے، وہ تو مس ہو گیا ہے، کیونکہ ہیومن ایررز تو ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ ہے اس کے اندر پوری محافظت کے ساتھ ایک ایک چیز درج ہے۔ دوسرا معنی الحفیظ اور الحافظ کا کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کا محافظ ہے، حافظ ہے، آسمان سے زمین تک کی حفاظت کرتا ہے کہ یہ باقی رہیں، ٹل نہ جائیں، اور نہ ہی سرک جائیں، نہ مائل ہوں، نہ گر جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ جو پہاڑ گاڑے ہیں کھونٹوں کی طرح، میخوں کی طرح، تو اس لیے کہ کہیں زمین لڑک نہ جائے لوگوں کو لے کر۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی آپ دیکھیں مثال کے طور پر جانور ہیں جو کہ سردیوں میں ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، تو یہ ان کی حفاظت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فطرت ایسی دی ہے کہ وہ شدید سردی جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، تو وہ سو جاتے ہیں، وہ ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ گرمی کا موسم آتا ہے تو وہ نکل آتے ہیں، نہ جانے وہ کہاں ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کن کن جگہوں کے اوپر وہ سوئے پڑے ہوتے ہیں، اور جب ان کا موسم آتا ہے، جب ان کو ایک ہیبیٹیٹ ملتا ہے تو وہ جیسے چھپکلیاں ہیں تو وہ گرمی میں نکل آتی ہیں۔ تو یہ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو جانور ہیں ان کے اور پھولوں کے اس طرح کے انسٹنکٹس بنائے ہیں، وہ جو یہ فلائی ٹریپ اور اس قسم کے جو پھول ہیں کہ ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے نا ایک طرح سے، کہ جب ان کے اوپر جو سینسرز لگے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ فوراً کوئی باڈی آئی ہے تو وہ اسی وقت اس کو وہ ٹریپ کر لیتے ہیں کہ کہیں ہمارا نہ کوئی نقصان ہو۔
تو اگر ہم پڑھیں نا، اگر ہم جانوروں کی اور انسانوں کی اور فطرتوں کو اور ہیبیٹیٹس کو اور ان کے بایولوجیکل ٹریٹس کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے الحافظ اور الحفیظ ہونے کے اس اتنے حیرت انگیز اور اتنے انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہمارے سامنے فیکٹس آئیں کہ میں نے جو چینج محسوس کی ہے اپنی پرسیپشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ان اسماء حسنہ کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اور زیادہ خشوع اور خضوع سے اور زیادہ کنوکشن کے ساتھ اور زیادہ پہلے سے زیادہ توکل اور کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگ جاتا ہے انسان کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو اس حد تک الحفیظ اور الحافظ ہے، تو میں پھر اسی کو پکاروں۔ اور یہ واقعی اشرف العلوم اس لیے ہے اسماء حسنہ کا علم، کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی درست پہچان نہ ہو تو انسان کا عقیدہ بھی درست نہیں ہوتا، انسان ضرور ضرور اندھیرے میں اور ادھر ادھر تیر تکے چلاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں، بے بس نہیں کرتی، بوجھل نہیں کرتی، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا آیت الکرسی میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کی حفاظت بھی کرتے ہیں تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے، اور جس طرح سے کہ سورہ حج آیا 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، سورہ الانبیاء 32۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد گرامی ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، فاطر 41، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آسمانوں کا جو یہ حفاظت کا حصار ہے ہمارے اوپر، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنی تو ایسی جو کوئی ریز ہیں جو ڈیمیجنگ ہیں ہماری صحت کے لیے، ہمارے اسکن کے لیے، ہمارے ماحول اور ہمارے ٹیمپریچرز کے لیے، ہمارے ایٹماسفیئر کے لیے، ان کو ہم تک نہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے حفاظت کے بند باندھے ہیں۔ زمین کے اوپر جو ساری لیئرز ہیں جن کو ہم خود اب اگر ان کے اندر سوراخ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا یہ جو گلوبل وارمنگ کا جو ہے فتنہ اور یہ جو آزمائش ہے کہ جس کی ابھی ابتدا ہے، جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان گلوبل وارمنگ کے اثرات میں 7ویں نمبر پر ہے۔ دنیا میں بحث ہو رہی ہے کہ یہاں کیا بنے گا، بارشوں کے موسموں کی تبدیلیاں، آندھیاں، گرد کے طوفان، یہ سب چیزیں یہ ہماری اپنی لائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک نیچرلی بھی یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن جس طرح سے ہم نے اب یہ حفاظت کے حصار توڑے ہیں، تو جس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ایسا تو پہلے کبھی نہ تھا۔ تو یہ جو آسمان ہے نا، یہ بہت سی آفات سے، مانوی بھی آفات، مثلا جنات کی کئی قسم کی آفات، پھر اسی طرح سے وہ جو رجوم للشیاطین اور وہ جو شوٹنگ سٹارز ہیں، اگر یہ سارے کے سارے زمین پر گرنے لگ جائیں تو یہاں پر تو رہنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کو بھی ایک حفاظتی چھت بنایا ہے۔ پھر جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ٹھیک ہے، کوئی تحریف اس کے اندر نہیں ہو سکی، کوئی حرف اس کا چینج نہیں کر پایا، اور یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اس جیسی 10 آیات بنا لاؤ، اس جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ، لیکن کوئی بھی اس چیلنج پر نہ پورا اترا اور نہ ہی کبھی اتر سکے گا۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر اس چیز سے حفاظت کرتا ہے جو انہیں پریشان کرتی ہے، اور یہ حفاظت بھی آگے سے 2 قسم کی ہے، ایک عام حفاظت اور ایک خاص حفاظت۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سے جو ایٹریبیوٹس ہیں نا، ان کے اندر عام اور خاص کا ہمیں ملتا ہے۔ معیت میں ہمیں ملا معیہ عامہ اور معیہ خاصہ، پھر اسی طرح سے ہمیں مختلف کئی جگہوں پر ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی
حوالے سے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو سب کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پھر خاص الخاص اس کے بندوں کے لیے ہوتی ہیں. تو یہاں پر حفاظت کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. عام حفاظت یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا پینا مہیا کرنا، ہوا مہیا کرنا کہ وہ سانس لے سکیں، ان کی تمام ضروریات زندگی اور ان کی حاجات ان کو مہیا کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک عام حفاظت ہے جو وہ انسان کیا، جانور کیا، ہر ہیبیٹیٹ کیا، شجر کیا، حجر، ہر کسی کو وہ دے رہا ہے. جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیا 50 میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی. وہ ان سے اشرار کو دور کرتا ہے، اور ایسی حفاظت جو ہے وہ ہر نیک و بد کے لیے ہے، اور اس میں حیوانات بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر حفاظتی فرشتے بھی مقرر کیے ہیں. سورہ الرعد آیا 11 میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے پیچھے لگنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. تو یہ بھی ایک حفاظت کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ بنا رکھا ہے نا، ایک پروسیس ہے ایک پورا، اور وہ چلتا رہتا ہے. اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو حفاظت والے فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جان قبض کرنے والے فرشتے آگے آ جاتے ہیں. تو ترجمہ ہے اس کے پیچھے لگنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ اس کا ہر اس چیز سے دفاع کرتے ہیں جو اسے نقصان دے. اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی فزیکل نقصان اٹھا رہا ہوتا، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اس کا نقصان ہر وقت ہو رہا ہوتا. دوسری ہے خاص حفاظت جو وہ اپنے دوستوں کی، اولیاء کی کرتا ہے. مثلا جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ان کے ایمان کو شبہات سے محفوظ کرتا ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے. کسی آزمائش سے جب اس کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا ایمان ڈول جانا ہے تو وہ آزمائش ہلکی کر دیتا ہے، وہ آزمائش وہ ڈالتا ہی نہیں ہے. ان کو گمراہ کن، تباہ کن فتنوں سے، ہلاکت خیز شہوات سے ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں عافیت میں رکھتا ہے. اور جنات اور انسانوں میں سے دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے، ان کے خلاف ان کی نصرت و حمایت کرتا ہے. آپ جب صحیح کرتے ہیں نا تو صفا اور مروہ کے اوپر کھڑے ہو کر جو آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پتہ چلتا ہے نا کہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا وہ اللہ، جس نے اپنے بندے کی اکیلے مدد کی اور جس نے تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی. کیسے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے خندق کے دن حفاظت کی، ان کے ایمان کی بھی اور ان کی جانوں کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ لشکر بھیجے ہواؤں کے، جنہوں نے ایسی ہوا چلائی کہ دشمن کی جو ہانڈیاں تک الٹ گئیں اور ان کے خیموں کی جو سٹکس تھیں، جو چوبیں تھیں، وہ تک اکھڑ گئیں اور اڑ کے کہیں جا پڑیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ غار ثور میں کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور طریقہ حفاظت کا، ہمیں حفاظتی دعائیں سکھا دی. حفاظت کی تمام دعائیں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا ہے دین کے لحاظ سے وہ سب کا سب وہی پر مبنی ہے، وہ سب کا سب من جانب اللہ ہے. مثلا معوذات ہیں ہمارے پاس مزید دعائیں ہیں، دم ہے، رقیہ شریعہ ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے بندوبست کر رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی نصرت و حمایت کرتا ہے، ان کو فزیکلی بھی بچاتا ہے اور ان کو اسپریچولی بھی بچاتا ہے آفتوں سے اور شبہات سے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس اپنے چھوٹے کزن کو رضی اللہ عنہما کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر تو تیری وہ حفاظت کرے گا. ہم اللہ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، ان کے ذریعے سے اللہ کی فرما برداری کر کے، ان احکامات کی حفاظت کر کے
اللہ کی منع کردہ باتوں سے اجتناب کر کے، تو پھر اور اس کی حدود کی حفاظت کر کے، ٹھیک ہے، اس کی حدود کی حفاظت کر کے جب ہم اللہ کے آگے حاضر ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی، جان کی، مال کی، اولاد کی، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ حفاظت جو ہے نا انسان کو اپنی نمازوں کی کرنی چاہیے، انہیں وقت پر پڑھنا، ایسے اعمال نہ کرنا کہ بعد میں جن سے کہ پھر وہ ضائع ہو جاتی ہیں نمازیں ہماری۔ اور قرآن میں کسی بھی اور عبادت کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے جو نماز کے لیے آئے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اسی طرح سے الذین هم علی صلاتہم حافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت سے بھی مراد یہ بھی ہے کہ آپ اس کو وقت پر پڑھیں، آپ اس کو کوشش کریں اول وقت میں پڑھنے کی، آپ اس کو اس کے اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، آپ کا لباس ٹھیک ہو، آپ کے رکوع سجود ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انٹینجبل حفاظت بھی کریں۔ مثلا ابھی میں عمرے پر تھی تو میں نے اتنا زیادہ اس چیز کو نوٹس کیا کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو درست سنت کے طریقے پر نماز پڑھنی آتی ہے۔ عرب ورلڈ کے لوگوں کو بہرحال نماز پڑھنی آتی ہے، لیکن جو ادھر سے سب کانٹیننٹ سے بھی گئے ہوتے ہیں، یا ایران اور ٹرکی اور کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ہی طریقے، کتنے طریقے ہیں کہ جو کہ سنت میں ہمیں کہیں ملتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ کیوں نسل در نسل خلاف سنت جو نمازیں ہیں وہ رائج ہوئی ہیں؟ اور جبکہ حدیث تو موجود ہے، حدیث تو ہمیشہ سے موجود ہے، جب سے اسلام آیا ہے حدیث موجود ہے، تو یہ محافظت کیوں نہ کروائی گئی؟ اللہ عالم، لیکن یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ تو ایک انٹینجبل محافظت جو ہم نہیں کر رہے ہوتے نا نماز کی، وہ ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جتنا آپ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اتنا حصہ شیطان کا ہوتا ہے آپ کی نماز میں سے، وہ اچک کے لے کے جا رہا ہے آپ کی نماز میں سے اتنا حصہ، وہ اس کا پورشن ہے، وہ آپ کا پورشن باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی گیز کو سجدہ گاہ پر فکسیٹ کرنا، چاہے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی گزر رہا ہے۔ اور آنیسٹلی ایک دو دفعہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو خاتون ہیں یہ نماز پڑھ رہی ہیں یا یہ ویسے بیٹھی کچھ ذکر اذکار کر رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک رکوع کیا اور پھر سجدے میں وہ گئیں تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، اور پھر وہ اتنا زیادہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کے تو سر ہل رہے ہوتے ہیں۔ اٹ از ویری ویری ڈینجرس فار آر ایمان کہ نماز پڑھیں اور نماز ہو ہی نہ، تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارے دل کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہوں گے، تبھی تو ہمارے گناہ نہیں چھٹتے۔ جتنی ہماری نماز بہتر ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ دیکھیں نماز ہماری حفاظت کرے گی، نماز ہمیں بچائے گی فحش کاموں سے اور منکرات سے۔ لیکن جب نماز ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی کسی طرح کی ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، تو پھر وہ کیسے ہماری حفاظت کرے گی؟ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں اور کس کس چیز کی، اپنی نمازوں کے علاوہ کس کس چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں جنت کے بارے میں کہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ سبحان اللہ، یہ ہے جو تم وعدہ دیے گئے تھے ہر جھکنے والے نگہبان کے لیے، جو رحمان سے غائبانہ ڈرا اور جھکنے والا دل لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اعمال کی حفاظت کی، ٹھیک ہے، اواب حفیظ بنے، یہاں انسان کے لیے ہے اواب اور حفیظ۔ جو اواب رہا، جو اللہ کی طرف بار بار پلٹا، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ پلیز معاف کر دے، یا اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی معاف کر دے، غیبت ہو گئی معاف کر دے، جھوٹ ہو گیا معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ انسان اگر اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے، انسان اگر اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، وہ انسان اپنے اعمال کی محافظت کر ہی نہیں سکتا، وہ تو مائنس ہی کرواتا رہ گیا نا۔ پھر آپ معافی مانگ کر اپنے وہ نیگیٹو جو ہے نا، جو آپ کے مائنس ہو رہے ہیں اعمال، ان سے آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ پر سورہ التوبہ آیا نمبر 112 میں جو ایٹریبیوٹس آئے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بے کی ہے، ایک تجارت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کی، اللہ کی حدوں سے پار نہ جانا۔ اور اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نواہی، جہاں اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہیں نکلنا، انفیکٹ آگے نہیں نکلنا بلکہ ان کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ جب قریب جاتے ہیں تو بہت سا احتمال ہو جاتا ہے کہ ان کو انسان کراس بھی کر جائے۔ پھر اسی طرح سے اپنی جو یہ آپ کو فیکلٹیز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، صلاحیتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا دل، ان سب کی حفاظت۔ سورہ الاسراء آیا 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک انسان کے کان، اس کی آنکھیں، اس کا دل، سب کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ ان کی محافظت کی کہ نہ کی، آنکھوں سے کیا دیکھا، جہاں غض بصر کا حکم تھا وہاں کی یا نہ کی، غلط چیزیں تو نہیں دیکھتے رہے، غلط چیزیں سنتے تو نہیں رہے، غلط باتیں تو نہیں سنتے رہے، زبان کہاں چلی، زبان نے کیا کیا الفاظ اٹر کیے، اور تمہارے دل نے کیا کیا سوچا، تمہارے دل نے کیا کیا گمان کیے، تمہارے دل نے کیا کیا حسد کیے، کیا کیا رینکر تھا دل کے اندر، ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو حفاظت کرو اپنی ان ساری صلاحیتوں کی۔ پھر اسی طرح سے اپنی عصمتوں کی حفاظت، جنت میں جانے والے لوگ، اہل ایمان جن کی گارنٹی ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے اہل ایمان، فلاح پا چکے، قد کا لفظ بھی آ جائے نا ماضی پر تو ہو چکا، اٹ از گارنٹیڈ، اور اس کے اندر جو گارنٹی ہے وہ کس چیز کے اوپر بیسڈ ہے؟ ون آف دا تھنگس کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہ لوگ جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں پر یہ ملامت نہ کیے جائیں گے، جو اس کے سوا کسی چیز کے پیچھے چلا وہ حد سے گزرنے والا ہے، اس نے پھر حدود کی حفاظت نہیں کی۔ یہاں پر مل کے یمین کا یا لونڈیوں کا کانسیپٹ ایکسپلین کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ آج کے اس دنیا میں اس وقت ابھی مل کے یمین کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ سو لہٰذا انسان کی اپنی جو عصمت کی حفاظت ہے اور اپنی آبرو کی حفاظت ہے وہ بھی انسان کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ اسی طرح سے بندہ جب اللہ کے حکم کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی طرف دعا کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز پر اللہ تعالیٰ پھر واپسی انہیں عافیت عطا فرماتا ہے، انہیں دین و دنیا کی ہر شر اور بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو صبح و شام پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ سبحان اللہ، اللہ کی جب پہچان ہونا تو پھر زبان مبارک سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، اتنی کمپلیٹ، اتنی ہر ایسپیکٹ کو کور کرنے والی دعا کہ یا اللہ میری ہر ایسپیکٹ سے حفاظت فرما دے۔ اے میرے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے میرے اللہ میں اپنے دین میں، دنیا میں، اہل و مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ اے میرے اللہ میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اور خوف والی باتوں سے امن عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیچے سے اچک لیا جاؤں۔ سبحان اللہ،
اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ضائع اور ہلاک بھی کر دے. اور اللہ تعالیٰ کے الحفیظ اور الحافظ ہونے کا جو یقین سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو تھا کہ جب چھوڑ کے اس بنجر ویران اتنے وہ کالے سیاہ پہاڑیں سنگلاخ ایک چیز نہیں اس کے اوپر اگ رہی ہوتی، آج کے دن تک ایک پتا نہیں ان کے اوپر اگ رہا ہوتا. اور اب تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ پہاڑ کچھ چھوٹے ہو گئے ہیں. اگر انسان سوچ کے لائے تو لٹرلی ہال آتا ہے کہ وہ کیا وقت تھا ایک خاتون کے اوپر، ایک نوجوان لڑکی کے اوپر جس کے پاس ایک شیر خوار بچہ ہے، اور اللہ کے محافظ الحفیظ الحافظ ہونے پر جو ایک اعتبار تھا، اعتماد تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ابراہیم کہ ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ؟ تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ان پر بھی جو وقت تھا وہ ہم شاید اندازہ کر سکتے نہیں ہیں اگر کرنا چاہیں بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں نام. تو کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ تو حافظ ہے، وہ تو محافظ ہے، وہ تو حفاظت کرتا ہے، وہ ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والے کو. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صرف حفاظت نہیں کی، انہیں ہزاروں سال بعد تک اور قیامت کے دن تک کے لیے انہیں رول ماڈل بنا دیا. وہ جو دیوانہ وار صحیح میں بھاگنا ہے، وہ صرف اور صرف اس وقت جو ہے نا دماغ جو ہے وہ لٹرلی پھٹنے والا ہوا وہ ہوتا ہے کہ کس کی اقتدا میں ہم یہ بھاگ رہے ہیں، ہم کیوں بھاگ رہے ہیں، یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پر. کتنی دنیا ہے جو دیوانہ وار بھاگی ہوئی ہے ایک شوق میں، ایک محبت میں. اور کیوں بھاگی ہوئی ہے کہ ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، صرف ایک رول پلے کرنے سے. تو کیسے ان کی صرف فزیکلی حفاظت نہیں کی بلکہ ان کی نیت کی، ان کے جذبے کی قدردانی کی اور اس کی حفاظت کی، اور اس کو رہتی دنیا تک کے لیے کیسے اس کو آباد کر دیا. اٹ از مائنڈ باگلنگ، صحیح از مائنڈ باگلنگ. طواف آپ کو ایسے نہیں کرتا، طواف آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت جلال، بہت روب، لیکن صحیح میں ایک انسان کی، ایک لڑکی کی، a young girl جو اپنے بیسک مدرلی انسٹنکٹ سے مجبور ہو کر بھاگ رہی ہے. But the only thing is that she has tawakkul in Allah کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. And then look what happened. سبحان اللہ، کیسے اس پانی سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، کیسے ذوق و شوق سے اس کو اٹھا اٹھا کے اپنے ملکوں میں لے کر آتے ہیں، کیسے ذوق و شوق سے ہم وہاں پر صحیح کرتے ہیں. ذرا محافظت کا اندازہ کیجئے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نیتوں کی، اخلاص کی حفاظت کرتا ہے، اخلاص سے کیے ہوئے عمل کی حفاظت کرتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں شخص بھی موطا لکھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوا وہ باقی رہ جائے گا، ورنہ کام فزل آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے خود یہ بات غور کیا ہوگا، دیکھی ہوگی یہ چیز کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی محنت سے بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ان کا کچھ بھی نہیں بنتا. یہ اخلاص ہے. آپ دیکھیں کہ جب پرنٹنگ پریس نہیں تھے، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ جو محافظت میں معاون ہوں. آپ دیکھیں اب تو آپ کی چیٹ ہے تو کہیں گمے تو گوگل میں سے کہیں نہ کہیں سے آپ کی ای میلز نکل آتی ہیں، کبھی کچھ نکل آتا ہے. وہ بھی حفاظت کا ایک اور ہی ٹینجنٹ ہو گیا ہے اب اس دنیا میں. لیکن جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کتابوں کی محافظت کی ہے، کیونکہ نیتیں سچی تھیں، سوچیں سچی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی جذبات کی بھی محافظت کرتا ہے، لوگوں کی علمی کاوشوں کی محافظت کرتا ہے، اور لوگوں کی دین اور دنیا کی محافظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم پہچانے ایز حافظ. اللہ رکھتا ہے حفاظت میں. پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو محافظ کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم تمائم لٹکا لیتے ہیں گلے کے اندر، ہم تعویذ لٹکا لیتے ہیں گلے کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتولى شرک، یہ سب چیزیں شرک ہیں. اور پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کسی چیز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے نا کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یہ میرے نفع و نقصان کا مالک ہے، یہ مجھے بچائے گی نقصان سے، یہ مجھے نفع دے گی چیز،
تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. آپ کسی دھاگے کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا محافظ ہوگا، آپ کو اس کو گلے میں ڈال لیں گے. تو کوئی عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرا محافظ ہے تو وہ اسی سے آزمائی جائے گی. بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے باہر نکل جاتی ہیں، میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند، تو وہ اسی کے حوالے ہو جائے گی. پھر گاڑی کے پیچھے اگر پھندنا لٹکا لیا نا کہ یہ نظر بد سے بچائے گا یا یہ کسی حادثے سے بچائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایز حافظ، ایز الحفیظ ہمیں پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے عقیدے کو درست رکھ کے اپنا محافظ اور اپنے بچوں کا محافظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہمیشہ سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی یقین اور اسی توکل کے مطابق واپسی ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.